اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری آف اسلام کے معزز ساتھیو، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع کعبہ معظمہ اور اس کے ممار ہیں۔ اس حوالے سے ہم قرآن مجید کی ایک آیت سورۃ البقرہ 127 اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس کی گھر کی نیہیں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے تھے تو حضرت اسماعیل کہتے اے ہمارے رب ہم جو یہ کام کر رہے ہیں ہم سے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بدیع السماوات والارض ہے، جو بیادہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کی شان والا ہے، جس کی وحدانیت اور سماعیت کا علم عرش و فرش پر لہرا رہا ہے، کشمیر کی گل بہار وادیاں، شام کے سر سبز و شاداب میدان، یورپ کے لالہ زار و مرغزار جس کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اس نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے جس خطے کو پسند فرمایا وہ حجاز کی ایک وادی غیر ذی زرع تھی۔ حجاز خانہ کعبہ کو کہتے ہیں، مکہ مکرمہ کو کہتے ہیں۔ حجاز انسان جہاں نہ پانی تھا نہ آبادی تھی، جہاں ایک ایسا سلسلہ کو تھا جس کی سیاسی مائل پہاڑیاں روئندگی کی قوت سے یکسر محروم تھی۔ درختوں جھاڑیوں کا کیا ذکر، وہاں معمولی گھاس کا تنکا بھی اگا ہوا نظر نہ آتا تھا، جن کی سخت پتھریلی چٹانوں سے پانی کا کوئی چشمہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس وادی کے ارد گرد سینکڑوں میلوں تک صحرائے اور ریگستان پھیلے ہوئے تھے، انسانی آبادی کا دور دور تک کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ ایسے خطے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے منتخب فرمایا جیسا کہ اس کے شان کے لائق تھا، یعنی وہ جس کو چاہتا ہے اپنی خصوصی رحمتوں سے سرفراز فرما دیتا ہے، اور جب وہ کسی خطے کو اپنی نگاہ کرم سے نوازتا ہے تو وہی خطہ رشک سرفردوس بن جاتا ہے۔ سارے جہاں کی رونقیں اور زندگی کی ساری رعنیاں سمٹ کر جمع ہو جاتی ہیں۔ اس علاقے کو ایسی بے پناہ مقناطیسی کشش بخش دی جاتی ہے اور دیکھنے والے اس ایمان پر منظر کو دیکھتے ہیں اور حیرت سے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اس وادی غیر ذی زرع میں اپنے گھر کی تعمیر کا لازوال شرف جس ہستی کو فرمایا، اس کا انتخاب بھی انداز نرالا ہے۔ حجاز کے ریگ زر میں پہلے سے آباد صحرا اور خانہ بدوش قبائل میں کسی کو یہ اعزاز نہیں بخشا۔ اس علاقے کے گرد و نواح میں کئی مملکتیں قائم تھیں جن کے تاجداروں کی سقوط سے زمین کانپتی تھی۔ ان کی دولت و ثروت کا اندازہ لگانا مشکل تھا، ان میں سے بھی کسی تاجدار کو وہاں کے کسی رئیس اعظم کو یہ شرف عطا نہیں کیا، بلکہ اس عہدے کی ایک کفر و لحاد اور فسق و فجور میں غرق مملکت بابل میں بسنے والے ایک خاندان، ایک فرد سے یہ خدمت لی۔ اس زمانے میں اس ملک کا بادشاہ نمرود تھا، جو نہ صرف بے اندازہ خزانوں کا مالک تھا، نہ صرف یہ کہ وہ مادی لحاظ سے ایک ترقی یافتہ سلطنت کا مطلق حکمران بھی تھا، بلکہ وہ خود بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اور اس کی رعایا بھی زور و زبردستی سے اس کو اپنا معبود یقین کرتی تھی، اور آب و گل سے بنے ہوئے اپنے جیسے انسانوں کو سجدہ کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا تھا۔ کسی کی کیا مجال کہ اس کی خدائی کا انکار کرے، اس کی جہالت و حماقت کے سامنے دم مار سکے۔ ایسے بادشاہ کے عہد حکومت میں مادیت پرستی کے اس ہوش ربا ماحول میں سکونت پذیر خاندان کے ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے چنا، فطرت سلیمہ کی نعمت سے اسے نوازا، اس کے قلب و ذہن کو علم لدنی کی روشنی سے منور کیا، یقین کی دولت سے اس کو مالا مال کیا، جرأت و شجاعت کی صفت جلیلہ سے اس کو متصنف فرمایا۔ جب اس کی قوم قومی میلہ کے سلسلے میں رنگ رلیاں منا رہی تھیں، لا الہ الا کی غرض باطل شکن لے کر ان کے بڑے بت خانے میں داخل ہوا۔ وہ جوان مرد اور عالی ہمت ایک روز جب اس کی قوم قومی میلے کے سلسلے میں رنگ رلیاں منا رہی تھی، لا الہ الا کی غرض باطل شکن لے کر اس کے بڑے بت خانے میں داخل ہوا۔ بت پرستی کے بطلان اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے برحق ہونے پر ایسی برہان قائق، بت پرستی کے بطلان اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے برحق ہونے پر ایسی برہان قاطع قائم کر دی جس کے رعب و جلال سے جھوٹے خداؤں کے پجاریوں کے حواس باختہ کر دیے، ان کی زبانیں کنگ ہو گئی۔ اس مرد آدم کا نام ابراہیم ہے، جو خلیل الرحمن کے ذی شان لقب سے معروف ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی، اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کفر گر سے ہجرت کرنا پڑی اور اپنے لطف و کرم سے انہیں حجاز کی اجار اور سنسان وادی میں پہنچایا۔ پھر ان کو اور ان کے جوان سال فرزند دل بند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے گھر کی تعمیر کرنے کا حکم فرمایا، اور خانہ کعبہ سے رشد و ہدایت کے انوار پھوٹتے ہیں اور تاریخ دلوں کو روشن کرتے ہیں۔